ذرا سوچئے تو، اللہ پاک نے القرآن میں مچھر کی مثال دی ہے، کہا کہ وہ نہیں شرماتا کہ ایسی شے کی مثال دے جو مچھر سی معمولی اور چھوٹی ہو۔ کیا یہاں اللہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کو حقیر کہہ رہے؟ انسان تو اس کو حقیر جانتا ہی ہے اور کسی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اسے تنگ ہی رہتا ہے کہ کاٹ گیا، پانی یا دودھ میں گر گیا اور بہت کچھ۔ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ اس نے کوئی شے بے مقصد نہیں تخلیق کی، جو بے مقصد نہیں ہے وہ حقیر بھی نہیں ہے یقیناً۔ ابھی میں ناشتہ کر رہا تھا، رات بارش ہوئی، سو بہت مزے کی دل خوش ہوا چل رہی ہے، کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بڑا مزہ آ رہا ہے۔ خبریں دیکھ رہا تھا اور کافی کا مزہ لے رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کی قدرت کی تعریف بھی کر رہا تھا کہ کیا دلکش موسم سے مجھے نوازا ہے، اور مجھ کو صحت اور ہمت سے بھی اس ہی کا کرم ہے۔ میز پہ پڑی پلیٹ میں سے توست کا ٹکڑا اٹھانے کے لیے جو ہاتھ بڑھایا تو میز کے کونے پہ اچانک ایک موٹا بھاری بھرکم مچھر صاحب اڑتے اڑتے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو پرواز کرتے آتے میں نے نوٹ کیا وہ ایک توانا، صحت مند اور نوجوان شخصیت کا مالک ہے۔ اس کی پرواز سے یقیناً لگا کہ وہ کوئی وڈیرا یا لیڈر ہوگا۔ میں ایسے حیرت زدہ ہوا اور خوف زدہ بھی، جیسے کوئی بچہ چوری کر رہا ہو اور مالک سامنے آ کھڑا ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخصیت کوٹ پینٹ پہنے، سر پر ہیٹ، ہاتھ میں چھتری اور منہ پہ پائپ لیے آ کھڑا ہوا، بلکہ آ دھمکا ہو، جانے کیا کیا سوال جواب اٹھائے بٹھائے گا۔ میں پہلے تو محو حیرت رہا، پھر اسے مارنے کو آہستہ سے آگے بڑھا تو وہ عام مچھروں کی طرح گھبرایا نہیں، نہ ہی اس نے اڑان بھری، بڑی شان سے، اطمینان سے خرامہ خرامہ ایک طرف کو اڑا، یا ہوا کے دوش پر چلنے لگا معلوم نہیں ہو سکا۔ معلوم ہو ہی جاتا اگر میں حیرانیوں کے جنگل میں غوطے نہ کھا رہا ہوتا۔ سوال یہ ہے، اللہ نے ایک تو خود کی زبان میں مچھر کی مثال دی، کیا مثال سے ہم کو یہ بتانا تھا کہ اس کی ایک تخلیق کسی کام کی نہیں، یا یہ بتانا تھا یہ چھوٹی سی چیز بھی ایسی ہے جس کے بغیر اس کائنات کا حسن مکمل نہیں؟ سوچندان لگائیں تو